اور اصغر صاحب اس کے اندر وہ تو کرے گا جو یہ ہم دیکھیں، یہ تو ہر اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہے نا. بیکن ہاؤس تو کرے. دیکھیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ریجنل میڈیا بنایا ہے، لیکن ریجنل میڈیا کے اندر جو آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ آپ کی نہیں ہے. ریجنل میڈیا کا ماڈل جو ہے، یہ کمیونٹی میڈیا کا ماڈل جو ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ میڈیا کے اندر ہے، اس کے اندر تو آپ کو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی کہ آپ ہی چلائیں گے اس کو اور آپ ہی پروفٹ جنریٹ کریں گے. گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. آپ اپنا اختیار جو ہے وہ کسی بڑے میڈیا گروپ کو نہیں دے رہے. یو آر کریٹنگ یور اون اسمال میڈیا، اور آپ اس میڈیا میں خود اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ بھی کنٹینٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. دس از ون ماڈل از گوئنگ آن. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت اس ایرا میں ہے جسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن. پاکستان بھی اس ایرا میں پھنسا ہوا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں جی ہم گلوبلائزیشن سے یا ہم ڈیولپمنٹ کا جو دنیا کے ماڈل سے ہٹ کے زندگی گزار لیں گے، ممکن نہیں ہے. اب یہ بھی ممکن نہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگ رہی، اب پاکستان کا انویسٹمنٹس نہیں آ رہی، پر فلڈز ہے. سو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے، اسٹیٹ کین ناٹ رن یور ایجوکیشن سیکٹر اینی مور. جو مرضی کر لے، اس کے اندر آپ کی پالیٹکس بھی انوالو ہو جاتی ہے، آپ کی کرپشن بھی آپ کی انوالو ہو جاتی ہے. اور آپ بے شک اسٹیٹ کو کہیں اس وقت پاکستان میں جو 2.1% جی ڈی پی کا جا رہا ہے ایجوکیشن کو جا رہا ہے، یٹ پاکستان کی پوزیشن کیا رائٹ ناؤ اس وقت 114th آؤٹ آف 134 کنٹریز ان ریسپیکٹ آف کوالٹی آف پرائمری ایجوکیشن. اور پاکستان کو یو این ڈی پی، ورلڈ بینک اور تمام کنٹری جو ہے ایجوکیشن کے لیے ہی فنڈ دے رہا ہے آپ کے بیچ میں. سو یو کین پریزنٹ پاکستان ایز اے ماڈل جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فنڈز بھی آئیں اور پاکستان کا جو گلوبل انٹیگریشن بھی دنیا ہے سسٹم ایجوکیشنل، وہ بھی اسٹیبلش ہو سکے وائل پن پوائنٹنگ ڈیفیشنسی ان دا سسٹم. میں آپ کو اس پہ آئی واز گوئنگ تھرو امیرکن میڈیا. وہاں کیا ہوا، امیرکن میڈیا میں ایک ریسرچ ہوئی تو اس میں لگا، یہ اس کی فائنڈنگز آئی ہیں کہ امیرکن میڈیا اونلی 1.4% کوریج کرتا ہے، اسپیس دیتا ہے ایجوکیشن کو. 1.4%. 2008 میں امیرکن میڈیا نے اونلی 0.7% اسپیس دی ایجوکیشن کو، اور 2007 میں امیرکن میڈیا نے 1.4% اسپیس دی ایجوکیشن کو. ہوا کیا، امریکہ میں باقاعدہ اس پہ پروٹیسٹ ہوا. وہ پروٹیسٹ کیوں ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ بائی ناٹ گیونگ کوریج ٹو ایجوکیشن both at the micro level, cases to case level, and at the issue oriented level, you are depriving the people of America investments جو کہ امریکن سسٹم میں آنی چاہیے. اگر آپ ایجوکیشن کو نیگیٹو پورٹری کریں گے، کون انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے بیچ میں؟ اور اسٹیٹ بھی آپ کی اس پہ وہ کہے گی ٹیچر ہی برے ہیں، اسٹوڈنٹس ہی برے ہیں. اسٹیٹ تو اسکیپ گوٹ بنا لے گی. اسٹیٹ تو چاہتی ہے کہ انویسٹمنٹ نہ کرے، اسٹیٹ ڈیفینس میں چلی جائے، ڈیٹ سروسنگ چلی جائے، ایجوکیشن میں نہیں دے گی آپ کو. اف یو آر نیگیٹو پورٹریئنگ ایجوکیشن، نو باڈی از گوئنگ ٹو انویسٹ ان دیٹ سیکٹر. آپ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ پرووائڈ سولوشنس. یو شوڈ ایٹ لیسٹ بلڈ کمپین سچ اے وے. اب آسٹریلیا میں کیا ہوا، انہیں ریسرچ کی تو کیا ہوا، انہیں یہ دیکھا کہ پبلک اسکولس یعنی گورنمنٹ اسکولس پہ میڈیا نے اتنی باعث کوریج کی تھی کہ پورا ان کا پبلک اسکول یعنی گورنمنٹ اسکول سیکٹر کولیپس ہو گیا آسٹریلیا کا. کیا خبریں آ رہی تھی؟ یہ ڈرگز ہوتی ہیں وہاں اسکولوں میں، وہاں ایکسپلشنز ہو رہی ہیں، اسکولوں میں کرائمز ہو رہے ہیں، ٹیچر کام کر رہے. ہوا کیا، بچے نہیں بھجوا رہے تھے پیرنٹس. اسٹیٹ جو تھی اس نے اس کو لیا جی کہ یہ تو ہوتے ہی برے ہیں ٹیچرز اسٹوڈنٹس، انویسٹمنٹ چھوڑ دی اسٹیٹس نے، ان کا پبلک اسکول سسٹم آسٹریلیا کا کولیپس کر دیا. یہ میڈیا کوریج سے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو نیگیٹو پوائنٹس اس کو تو کور کریں آپ، لیکن کچھ اچیومنٹس بھی تو ہوں گی. ایک لڑکا ہے ہمارے جس نے اے لیولز میں اسٹیٹ لے لیے اور اس نے 22 ایز لیے، ہم نے اس کو رول ماڈل بنا لیا. اب ٹی وی میں لے کے نوازش کے لڑکا علی معین کو لے کے he has become a role model. He has become the face of Pakistan. Just آپ اپنی پاور دیکھیں ایک صرف. You have projected Ali Moin as a face of Pakistan now. No, Ali Moin is drawing investments to Pakistan. اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی میں اس کو یہ جو ہے یہ ٹیچر پڑھاتے ہی نہیں ہے، فائن ٹیچر نہیں پڑھاتے، انسٹیٹیوشنز میں ہے، اس کا سولوشن یہ تو نہیں ہے ٹیچر سے نہیں پڑھاتے کہ اس میں پالیٹکس انوالو ہے.
اس لیے پڑھاتے ٹیچرس کے بیچ میں ان کے اسٹیٹس میں انوالو ہے, اس لیے پڑھاتے کیونکہ اس میں گو اسکولز اور پوری گورنمنٹ کی پالیسی امپیڈمنٹس آر دیئر. ہم اس طریقے سے اس کو اسی طریقے سے وہی ہے کرٹیسائزنگ مدارس. میں دیکھا کئی ایک پوری ہم ٹاکنگ اباؤٹ مدرسہ جو ہے وہ پاکستان میں ریلیجس ٹیررزم پروڈیوس کر رہا ہے. اچھا فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں رجسٹرڈ مدارس 17,000 ہیں اور 4% اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ ایجوکیشن فرام مدارس. Remaining 96 students are getting education from other system education. Why 96% students they are not getting enlightened and they are not becoming anti-terrorist, anti-religious? اس کا مطلب ہے کہ باقی جو schools ہیں آپ کے پاس اس وقت 5 سسٹم میں schools کام کر رہی ہیں. You have private schools, اس میں بھی آگے distribution. You have army schools, you have public sector schools, you have مدارس, اور سب میں اسپینڈنگ مختلف ہیں. تو اگر آپ کہیں گے جی مدارس جو ہیں یہ پاکستان میں ٹیررزم پروڈیوس کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو ناکامی کی وجہ مدارس ہے, تو بھائی صاحب only 4% اسٹوڈنٹس are getting education from مدارس. What about 96% اسٹوڈنٹس ایجوکیشن جو 4 اسکولوں کے سسٹم میں نکل رہے ہیں باہر. یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہاؤ کین یو کین پن پوائنٹ اباؤٹ مدارس, بٹ یو کین آپ پن پوائنٹ مدارس کو کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک وٹ ایلز دا سسٹم آف ایجوکیشن ہیئر ان پاکستان. اب پاکستان میں آپ بیٹ شولی یور ایکسپیرینس پیپل سو مینی کولیگس سٹنگ ہیئر, جن کے ساتھ اور لیکن اس سے پاکستان میں اگر آپ جب اسٹارٹ تو آپ کو لیول آف جو ایجوکیشن ہے جس پہ آپ کوریج کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے. میں اگر یہ سوال آپ میں سے فار انسٹنس سے پاکستان میں اگر میں پوچھوں کہ آپ کا جو کس اسپیکٹ پہ آپ ایجوکیشن کور کر سکتے ہیں, تو کین یو اینی باڈی کین ٹیل می. فار انسٹنس میں پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایشو جو ہے دیٹ از کہ وی شوڈ گیو پرائرٹی ٹو پرائمری ایجوکیشن اور وی شوڈ گیو پرائرٹی ٹو ہائر ایجوکیشن. پہلے ایشو تو میں یہ بات کہتا ہوں. سیکنڈ میں ایشو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں وی ہیو 5 سسٹم آف ایجوکیشن. دین تھرڈ ایشو میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. فورتھ ایشو میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں ایلوکیشن ٹوورڈ ایجوکیشن یہ ایشو ہے. پھر میں کہتا ہوں the issue pertains to the standard of faculty and their empowerment and their status. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا پاکستان میں ایشو ہے that concerns students body and students body and associations. یہ 7 لیول پہ میں پاکستان میں ایجوکیشن کے ایشوز کو میں جب لے کے چلتا ہوں تو میں جتنی بھی کوریج کروں گا میں ان اسپیکٹ کے فریم ورک میں ہی کوریج کرتا جاؤں گا. مثلاً یہ آج کانفرنس ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر جو ورک شاپس ہوئی ہیں, آپ اسپیچ رپورٹ کر لیں گے, آپ ایکٹیویٹی رپورٹ کر لیں گے آپ. اب اس کے اندر ایک چیز میں دیکھ رہا تھا 4-5 میں ایک ہے جی نیو ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں بیکن ہاؤس والے یا کوئی فار دیٹ میٹر کوئی اسکول بھی. آپ نے کہہ دیا جی یہ ٹیکنالوجی, ایشو تو ہو گیا کور ہو گیا جی ٹیکنالوجی یہ ہے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس پہ فالو اپ کریں گے. کون سے لوگ آگے بیکن ہاؤس میں آ کے دوبارہ دیکھیں گے کہ یہ جو کہا تھا یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اور اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, فالو اپ سٹوریز. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ آپ جب کمپیئر کریں گے کریکولم کا جو ہمارا گورنمنٹ اسکولس کا ایز کمپیئر ٹو دیز انسٹیٹیوشنس تو آپ دیکھیں گے وہ بڑا آبسلیٹ ہے. یہ ایشو جو ہے اس پہ اداری ہے یا کالم یا ایک فالو اپ پیکج نیوز پیکج یا کون کرنے والا ہے جو یہ ایشو اٹھائے گا کہ اگر انوویٹو ٹیکنالوجی اگر بیکن ہاؤس نے اپنائی ہے تو یہ انوویٹو ٹیکنالوجی گورنمنٹ اسلامک کالج میں کیوں نہیں اپنائی جا رہی, یہ وہاں کیوں نہیں ہو رہی. بجائے میں یہ کہوں چونکہ فنڈ ملے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے, تو وائی ناٹ یو پوشنگ گورنمنٹ کی شوڈ پرووائڈ ٹیکنالوجی ٹو گورنمنٹ اسکولز ایز ویل. This is the way you are taking a very development oriented approach towards covering this issue. We're not taking a negative approach towards this issue. سب سے آسان میرے لیے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کروں گا جی فنڈنگ یہ ہو رہی ہے, لیکن اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں نا کیا بنتا ہے. دوسرا رخ یہ بنتا ہے انوویٹو لرننگ اینڈ ٹیکنالوجی. ایک ایشو ورک شاپ ہو رہی ہے, فائن آپ نے کور کر لیا, کون فالو اپ کرے گا. سیکنڈ کون اس پہ یہ پیکج بنائے گا کہ انوویٹو لرننگ کی ٹیکنیکس جو اگر آپ جو کر رہے ہیں کیا یہ گورنمنٹ اسکولس میں کیوں نہیں ہو رہی.
اب وہ کریکولم کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا؟ اگر ڈیولپ نہیں ہو رہا تو وہ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یا پنجاب گورنمنٹ کے اندر who are inducting their own curriculum and distorting the curriculum, وہ not permitting. دیکھیں انوویٹو آئیڈیا سوچنا جو ہے وہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ کا جو پیکج بننے والا ہے وہ یہ بننے والا ہے کہ پاکستان کا اگر ایک سیکٹر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے سلیبس کو، اپنے ٹریننگ کو، اپنے سکلز کو ڈیولپ کر سکتا ہے، تو اسٹیٹ آف پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ اس طرح کیا ہوگا کہ یو ہیو دس پاور ٹو بلڈ پبلک اوپینین فار انڈکشن آف منی ان پبلک سیکٹر. اور یہ آپ کا حق، یہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ میڈیا پہ حق بھی ہے پاکستان کی پاپولیشن کا اور عوام کا. دیکھیں کیوں ڈسپیرٹی ہوا ہے سسٹم ایجوکیشن کے بیچ میں، کیوں ایک اسٹوڈنٹس کے گروپ کو اور سیکشن کو پریویلیجز ملے اور ایک کو نہ ملے، جبکہ اسٹیٹ آف جب گورنمنٹ، جبکہ آپ کے کانسٹیٹیوشن نے 37 جو آرٹیکل ہے اس میں آپ نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ٹو پرووائڈ ایجوکیشن. میں ایک اچھے کام کو میں نیگیٹو پورٹری کر کے میں سمجھتا ہوں میں نے لیڈرشپ کو خوش کر لیا، لیکن میں نے اس کو وہیں دبا دیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیفیشنسی تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کام بھی ہو رہا ہے. دیز آر رول ماڈل، دیز آر ماڈلس. Why not state investing in government schools to do that? This is one way of covering the issue. This is one way of covering the issue. It is thinking, from the perspective کہ ہم نے کرنا ہے کیا. دیکھیں سب سے سینسٹیو لوگ آپ اس لیے بنتے ہیں کہ you're reflecting ground realities in society. We cannot survive in this world in isolation. پاکستان گلوبل اکانومی، پاکستان گلوبل ایجوکیشن سسٹم سے پاکستان وابستہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں اور انہیں جانا ہے، ٹیکنالوجی وہاں جانی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں، آج میں خبر پڑھ رہا تھا جی او لیول اور اے لیول سے پہلے جو 8ویں کی جو ایک وہ شک تھی کہ جی وہ پہلے وہ انٹر سے وہاں سے کریں گے، بورڈ سے کریں، ختم کر دی گئی. اتنی خبر تھی. خبر سے بڑی ہے، خبر یہ بڑی ہے کہ اگر یہ ہے تو وائی ناٹ پاکستان از کمنگ اپ وتھ اون اے لیول اون بورڈز انڈیا میں ہیں. وائی ناٹ پاکستان کے اپنے بورڈز اے لیولز اور او لیولز کے دے کین کنڈکٹ دیئر اون کورسز. اب ہوتا کیا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فورن ایجنڈا ہے، یہ یہودی ایجنڈا ہے، یہ انڈین ایجنڈا ہے، یہ فلاں ایجنڈا ہے. بٹ دس ایجنڈا از بیونڈ دس ایجنڈا. دس از نیشنلسٹ ایجنڈا. دس از ڈیولپمنٹ ایجنڈا آف پاکستان فار پاکستان. دیکھیں اگر یہ ایک پاکستان کے سسٹمز ایجوکیشن کے ہیں، اگر گلوبلی انٹیگریٹ کر جاتے ہیں، ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں یا وہاں سے ہماری ایک ایکسچینجز ہو رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ ڈیولپمنٹ کے 3 لیول میں آپ سے بات کی تھی. ایک ہے انڈسٹریل لیول ماڈل ڈیولپمنٹ، وہ بھی پورا ہوگا. سیکنڈ ہے کریٹیکل لیول ڈیولپمنٹ، یعنی کہ اس میں ایون وسائل کی تقسیم، یعنی کہ بچے لڑکیاں اور لڑکوں کے بیچ میں تعلیم کا مساوی تقسیم، پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں کے بیچ میں مساوی تقسیم آف ریسورسز، یعنی کہ کسی میں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور تیسرا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے انڈیویجول ڈیولپمنٹ. دیکھیں 1950s کے اندر وائس آف امریکہ نے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر ڈینیل لرنر، ان کو ڈپیوٹ کیا گو اینڈ سی مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ریڈیو نے کس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر ڈیولپمنٹ یا ماڈرنائزیشن کا پروسیس کو تیز کیا. ریڈیو اس وقت ایک میڈیم ایسا تھا ورلڈ وار کے بعد جو کہ بڑا پاورفل میڈیم تھا. اس نے ورلڈ وار میں بڑا پروپیگنڈا کا رول ادا کیا. تو ریڈیو ایز اے میڈیم واز ویل اسٹیبلش میڈیم. وائس یہ گورے ہوتے ہیں نا، یہ آگے کے سوچتے ہیں. گوروں کی تمام فنڈس ایٹ دی لیول آف جرنلزم، ایٹ دی لیول آف ایجوکیشن، یہ فنڈس آتے ہیں ان کی ملٹی نیشنلز اینڈ دیئر کارپوریشنز، کیونکہ وہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جا کے ہم نے اس کو اپنی کنٹری کی پالیسی اور آبجیکٹو کے لیے استعمال کرنا ہے. مثلا میڈیم آف ریڈیو، اس پہ وائس آف امریکہ کو فنڈ کیا مسٹر لرنر کو. ڈینیل لرنر گئے مڈل ایسٹ، ہی وینٹ ٹو ایجپٹ، ٹرکی، اور ایجپٹ بھی گئے، وہ افریقہ، اینڈ دین انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں کسی سوسائٹی کے بیچ میں ہوں تو سوسائٹی ترقی کر جاتی ہے. اب دیکھیں کتنا لنک ہے میڈیا کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ. نمبر 1 میڈیا، نمبر 2 ایکسیس ٹو میڈیا. صرف میڈیا ہونا ضروری نہیں ہے، میڈیا تک ایکسیس بھی تو ہو. لوگ میڈیا کو، جیسے پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ ہے، لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ لاہور میں